الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں ان کی بالعموم دینی احکام کی شرح و وضاحت کرتے ہوئے ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز فطرت کی ہدایت پر مبنی ہے، کیا چیز اسوہ حسنہ کے ذیل میں آتی ہے، کیا چیز تفہیم التبیین. اس سے دین کا جو مجموعی ذخیرہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ابہام پیدا ہوتا ہے بلکہ تعین کے ساتھ ہر چیز کو سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ خدمت میں نے انجام دی ہے 8-10 سال محنت کر کے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس دین کا ذخیرہ موجود ہے، خواہ وہ قرآن مجید میں ہے خواہ وہ سنت میں ہے، اس کی تعین و تحدید کا یہ کام کیا جائے. ظاہر ہے کہ ایک انسانی کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی طریقے پر انجام پا گیا ہے، ایک راہ کھولی ہے میں نے. اب ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں مزید اضافہ کریں گے، اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو واضح کریں گے، لیکن یہ ایک ناگزیر عمل ہے. یعنی اس کو کیے بغیر در حقیقت دین کے پورے کانٹینٹ کو صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مشکل پیش آتی ہے اس میں. اس سے پہلے جو بحث ہم نے کی اس میں دین فطرت کے بارے میں گفتگو ہوئی. میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ جب دین فطرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں دین کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بولا جاتا. یہ اس سے پہلے مبادی تدبر و قرآن میں بھی زیر بحث آتے ہیں. یعنی وہاں بھی یاد ہوگا کہ ایک پورا باب ہے جس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت اس پس منظر میں آئی ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے فطرت کے حقائق ہیں، پھر اس کے بعد سنت ابراہیمیہ اور پھر انبیاء کے صائف ہیں. اس پورے پس منظر میں قرآن اپنی بات پیش کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ دین فطرت کی وہ چیزیں جن قرآن و سنت میں کوئی تحدید نہیں کی گئی، کیا ان میں بھی یہی واجب مطلوب کی تعین کی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، اور وہ یعنی فطری طور پر موجود ہوتی ہے، ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. میں نے اس کی مثالیں دی. ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے قرآن و سنت میں کسی چیز کی تعین کے معاملے میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ بس پسندیدہ چیز ہے، یہ چیز یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اس کو حرام کے درجے میں ہونا چاہیے. بہت اچھی طرح ہم جانتے ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہے یا جھوٹ بولنا ہے تو ان میں جانتے ہیں ہم کہ کیا چیز کس رکھنے کی. تو جہاں کہیں چھوٹا موٹا کوئی اختلاف پیش آتا ہے اس کو اسی طریقے سے دور کرنا چاہیے. انسانی فطرت کوئی ایسی بھی مس کوئی نہیں ہوتی، جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب اس کتاب کا صفحہ 10 نکال لیجیے. جو داڑھی ہے، داڑھی کا تو دین میں تو کوئی حکم نہیں ہے، فطرت کے آئلی کانٹینٹ میں. تو یہ کیسے طے ہوگا کہ داڑھی نہ رکھنا ہی بری چیز ہے اور داڑھی رکھنا ہی اچھی چیز ہے؟ یہ تو ہم بحث لا رہے ہیں. یعنی اب ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں ہم مختلف احکام پر ان اصولوں کو لائی کریں گے، ان کا اطلاق کریں گے. اس میں میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرح کی چیزیں میرے پاس ہیں. جن کو سنت کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان کی تعین کیسے ہوگی، اور جن عام طور پر مشہور چیزوں کو نہیں شامل کیا گیا ان میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس آئیں گی. اور اس میں ظاہر داڑھی سر فہرست ہے، مسلمانوں کی کوئی بحث. تو ابھی حال میں جو دیوبندی علماء نے میرے نقطۂ نظر پر تنقید لکھی ہے، اس کا نام بہت اچھا ہے، تحفہ گاندھی. اگر آپ کو میں اس طرح ضرور پڑھی ہوتی تو اس میں خاص طور پر سنت کی اس فہرست میں انہوں نے ایک ہی چیز ہے جس کو بیان کیا کہ بھائی باقی تو ٹھیک ہے، داڑھی نہیں ہے. ایک اور چیز ٹوپی، اس میں تو نہیں ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. فہرست میں ٹوپی بھی شامل ہے. تحفہ کا تو اصطلاح ہو گیا نا، جی تحفہ کا تو اصطلاح ہو گیا. ابھی تنقید کرنی ہوتی ہے وہ سر یہ جو خواتین سر کا پردہ کرتی ہیں، سر پہ چادر لینا جو ہے، یہ سر دین فطرت سے ہے یا قرآن کے احکام سے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ سر کو جیسے کور کیا جائے، جیسے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تہذیب ہے، یعنی شریعت کے احکام میں سے
शरीयत जैसे दाढ़ी को हम कहेंगे उसी तरीके से हम इसको कवर करना कैसे? दाढ़ी तो ये भी नहीं है, अभी मेरे पास आती है देखिए। सर इसको हम कहाँ रखेंगे कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत मुहज़्ज़ब हम इस पर इंशाल्लाह बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कानून माशरत इस्लाम का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू आता है। अभी तो हम उसूल पढ़ रहे हैं, यानी दीन में अभी दाखिल नहीं हुए। तो सफ़ा 10 पर एक फहरिस्त है जिसमें मैंने ये बयान किया है कि ये सुनन है। इस फहरिस्त का जायजा ले लीजिए। इस सारी गुफ्तगू की बात जो मैंने की है और जिन चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी, अगर उनमें कोई बहाम नहीं रहा और बात लोगों तक पहुंच गई है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत मामूली इशारात से ये बात समझ में आ जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाना पीना। इसमें जो पहली चीज़ है अल्लाह का नाम लेकर खाना पीना, ये तो जाहिर बात है कि तायीन और तहदीद के बगैर वाज़ेह हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार है, हम उसके बंदे हैं, हमारे अंदर उसके लिए एक जज्बा अबूदियत है, हमारी ज़ुबान पर बेख्तियार उसका नाम भी आता है, हम उसके नाम के हवाले से उससे मांगते भी हैं। ये चीज़ें तो फितरी तौर पर हो सकती हैं, लेकिन ये कि आप खाने पीने की जब इब्तिदा करें तो ज़रूर उस पर अल्लाह का नाम लें, ये ऐसी चीज़ है कि जो पैगंबर ही तायीन कर सकते थे। इस हमारे फितरी जज्बे को कि हमारे परवरदिगार के नाम की बरकत हमारे काम में शामिल हो जाए, इसको तो मुतय्यन कर दिया, वाजिब कर दिया। अल्लाह का नाम लेके खाने के बारे में ये बता दिया कि ये ऐसे आदाब में है कि जो आदमी इसका एहतमाम नहीं करता वो असल में बड़ी नेमत से महरूम होता है, तो ये बता दिया। अच्छा, उसके बाद दाएं हाथ से खाना पीना। यूँ तो फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये चीज़ रखी गई है कि वो बिलअमूम दाएं ही का इस्तेमाल करता है, खाने में, पीने में और कामों में भी, यानी ये एक हद तक ये चीज़ मौजूद है। लेकिन इसको उठाकर दीन बना देना या दीन का हुक्म बना देना, यानी ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको आप आम हालात में दीन करार दे सकते, इसलिए कि ना तो ये उन चीज़ों से मुतल्लक है कि जो बदन की तत्हीर का तकाजा करती हैं, ना उन चीज़ों से मुतल्लक है जो खाने पीने की तत्हीर का तकाजा करती हैं, ना उन चीज़ों से मुतल्लक है जो अखलाकी तत्हीर का तकाजा करती हैं। बाएं हाथ से खाने में भी कोई अखलाकी फसाद पैदा नहीं होता। तो इसको क्यों किया गया है? इसको इसलिए किया गया है कि ये हमें कुरान मजीद से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत में ये चीज़ वाक़ई होगी कि इंसानों में से जिनके अच्छे अमल हैं उनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में पड़ा है। यानी ये बात क्योंकि क़यामत में वाक़ई होनी है, क़यामत में एक अजीम वाक़या होना है, वहाँ दाएं हाथ का एक गैर मामूली किरदार है, और जो नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे वो जहन्नम में जाने वाले लोगों का नामा अमाल होगा। उसकी याद कायम रखने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल खाने में, पीने में, खाना पीना जो कि अमूम की चीज़ है, आम हालात में भी आप देखें कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजिब तो नहीं किया, लेकिन आप दाएं का लिहाज करते थे, यानी ये चीज़ आपने हमेशा मरबूत की। तो ये असल में इसकी याद है जिसको कायम रखा गया है। यह वैसी चीज़ है कि जिसको हम खुद नहीं समझ सकते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह रहे थे कि अच्छी बात है या ठीक बात है, इसको इस दर्जे तक नहीं ले जा सकते थे अगर अल्लाह के पैगम्बर ही इस बात को लाजिम न करते। लाजिम करने की वजह मैंने बता दी, यानी अब ये लाजिम करने की वजह क्यों बताना ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जब तत्हीर बदन या तत्हीर खुरोनोश या अखलाकी तत्हीर से आगे बात बढ़ेगी, वहाँ आपने देखा ना मैंने 2 जुमले लिखे थे, यानी वो अपनी नौइयत के लिहाज से दीन हो या अल्लाह के पैगम्बर से दीन करार दे दे। तो अल्लाह के पैगम्बर किसी चीज़ को दीन करार देते हैं किस उसूल पर? वो असल में आखिरत के किसी मामले से मुतल्लक होती है चीज़, तभी करार देते हैं ना उसको, क्योंकि वो आलम हमारे सामने नहीं है और उस आलम की खबर वही दे सकते हैं, तो फिर उसके लिहाज से उन्होंने एक अलामत मुकर्रर कर दी। तो ये अलामत है इस बात की कि हर वक्त ये ख्याल जिंदा रहे कि वहाँ भी दायां हाथ ही आगे बढ़ना चाहिए, यानी अल्लाह इसका हर एक को मौका प्राप्त करे। तो नहीं आएगा ये हाथ, ये तो इसी का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया, ये मैंने तो ऐसा किया, यही बताया है, यही बात बताई है कि ये दीन फितरत की चीज़ नहीं हो सकती। यानी दीन फितरत की चीज़ तो तब होती जब या तत्हीर बदन से मुतल्लक होती, या हमारे खुरोनोश की तत्हीर से मुतल्लक होती, या हमारी अखलाकी तत्हीर से मुतल्लक होती। इस वजह से इसको हम फितरी दीन में भी तय नहीं कर सकते थे। यानी एक चीज़ है फितरी दीन और एक चीज़ है हमारी फितरी चीज़, मुँह में लुकमा डालना है, ये फितरी चीज़ है, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दीन फितरत से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये फितरी चीज़ है। मुँह में हम लुकमा डालते हैं, ये फितरी चीज़ है, लेकिन ये दीन फितरत नहीं है। दीन फितरत कोई चीज़ तब बनेगी
یا فطری ہدایت تب بنے گی یا وہ ہمارے بدن کی تطہیر سے متعلق ہوگی یا وہ ہمارے خور و نوش کی تطہیر سے متعلق ہوگی. تطہیر یعنی پاکیزہ بنانا, اور یا وہ ہماری اخلاقی تطہیر سے متعلق. یہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں. اس وجہ سے یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے کہ کسی دنیا کی عمومی چیز کو پکڑیں اور پکڑ کر پیغمبر اس کو دین کراتے ہیں. اس کیٹیگری یہ قرار دے دیا ہے اللہ کے پیغمبر. اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا یہ دین ابراہیمی میں موجود تھا پہلے سے. جی ہمیشہ سے تمام پیغمبروں کے تمام پیغمبر. تو اس میں ایک اور چیز جو شاید امپورٹنٹ لگ رہی تھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھی کہ یہ جو سوال بھول گئے جو اللہ کا نام لے کر کھانا پینا جو ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا وجوب کے درجے میں. یہ جو پروسیس ہے جی کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ وجوب کے درجے میں اب اس کو قرار دیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ اجماع سے منتقل ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے. یہ اجماع ہوتا ہے. اجماع ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر روایتوں کے اندر اس کی تصحیح ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں ایک چیز اجماع میں ثابت ہو گئی اور ظاہر اس کو وہاں ہونا چاہیے. نیگیٹولی بھی لازماً آنا چاہیے. بالعموم آتا ہے. بالعموم بالعموم آتا ہے. اگر یہ دین ہے سر تو یہ جو ابھی پیدائشی طور پہ کچھ بچے جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہم سکھائیں کہ وہ رائٹ ہینڈ سکھائیں؟ سکھانا تو ہم کو چاہیے, سکھانا تو ہم تو چاہیے, لیکن اگر کسی کی معذوری ہے تو دین میں ایک مستقل اصول یہ ہے کہ جہاں معذوری ہوگی وہاں استثناء ہو جائے. یہ مطلب سکھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈی ارینجمنٹ کی پاسبلٹی ہے. سکھانے کی کوشش تو کرنی چاہیے, اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی, البتہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. سکھانے کی آپ نے کوشش کی, معلوم ہوا کہ اس کو قبولیت کا وہ نہیں حاصل ہو رہا, بس ختم کرتی. اس کے بعد وہ مستر ہے, استرار کے درجے میں آ جائے گا, وہ دین کے سایات کا ہوتا ہے. کھانے کے معاملے میں ہوگا نا, اگر وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے جی صرف کھانے پینے کا وہ ایک اچھی بات ہے, اس کو لازم نہیں کیا گیا. وہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر کام میں دائیں کا لحاظ رکھا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے, وہ اچھی بات ہے. سکھانے کی کوشش کیوں کی جائے؟ جو چیزیں بھی نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. یعنی یہ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے سامنے بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ان کو پیدائشی سمجھ لیتے ہیں, درحال لیکن اس کے بہت سے دوسرے عوامل ہوتے ہیں سکھانے کی. تو ہم کوشش کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ اصل میں ہمارے سکھانے کے عمل میں ناکامی کے بعد ہی ہوگا, معلوم ہو جاتا ہے سکھانا کیا ہے. ایک بچے کو تو سکھانے کی عمر سے پہلے وہ بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فطرت کی طرف سے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے. نہیں ضروری نہیں, ایسا ضروری نہیں. نہیں میڈیکلی تو یہ ہے جی, اس کا ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا اس کا جو برین ہے اسٹرکچر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے گا نا. تھوڑی سی آپ کی کوشش ہے. سکھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں گے ہاتھ میں. یعنی ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اس کا معائنہ کرا لے گا, یا کرا لیجیے اور کرا لیا تو معلوم ہو گیا, پھر نہ سکھائیے. انسان تو دنیا میں ایسے ہی سادہ طریقے سے عمل کرتا ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے آئے گی, وہ کوشش کرے گا, معلوم ہو جائے گا کہ نہیں ہو رہا, چھوڑ دیں. جب معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی کا دماغ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر, تو معلوم ہو گیا بس ختم کر دیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی بیان کی ہے, رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دی ہے کہ معذورین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب, یعنی اس پر تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو لازماً مقرر ہی کی جائے گی تبھی سمجھ میں آئے گی, لیکن ہے بڑی فطری چیز. یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتا ہے, اچھے کلمات ادا کرتا ہے, اور اگر وہ مذہبی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے, ظاہر دعا کرے گا, تو اس کو ایک باقاعدہ شعار کی صورت دے دی گئی ہے. اور اس کی بڑی تاکید قرآن مجید نے کی ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے, اور یہ وہ پاکیزہ طریقہ ہے جس کو تم اپنے باہمی میل جول میں اختیار کرو, گھروں میں داخل ہوتے ہو کہ یہ کہو, دوسرے موقعوں پر بیان کرو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اصرار کے ساتھ بیان کیا, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے. یعنی یہ تو ہر آدمی اس کو اختیار کرنا چاہیے. سر عام طور پہ اسلام کا جواب السلام علیکم ہی کہہ دیا جاتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی وعلیکم السلام, یعنی جواب دینا چاہیے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ یہی بات کہیے. اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو, تو آپ بھی کہیے کہ آپ پر سلامتی ہو. اب کہنے کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے, جو کہ آپ. سر اس میں ایک چیز جو کافی امپورٹنٹ لگتی ہے خاص طور پہ ٹریڈیشنل لٹریچر کو دیکھ کے, وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں. جیسے کرسچن لٹریچر کو دیکھیں تو وہ لوگ پیس آن آل آف یو کہتے تھے,
اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ جیسا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے شعار کے طور پر جاری کر دی ہے نا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہوگی، لیکن اب تو نماز کے اندر اس کو جاری کر دیا گیا عربی زبان میں. یہ جو معاشرتی اس کا اسپیکٹ ہے، اس میں اس کے جواز نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایک حد تک آپ اس کو گوارا کریں گے، لیکن یہ کہ کیونکہ شعار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس نے مسلمانوں کو باندھ رکھا ہوا ہے اصل میں. تو اس وجہ سے اس میں یہ الفاظ بھی بڑے ہی پاکیزہ ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. مسافہ کرنا بھی اس کی کوئی اس کو کوئی جیسے چاہے کرے. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی یہ ایک عمومی اختلاط ہے، اس کو تشمید کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود تھی، بلکہ یہ لفظ اس کے لیے خاص موجود ہے. تشمید کا عربی زبان میں پہلے یہ بولتے تھے، ایک ہی لفظ میں ادا کر دیتے تھے. جب یہ کہنا ہو کہ آپ الحمدللہ کہیں چھینک آنے پر، تو اس کے لیے عربی زبان میں شماتہ کا لفظ بولا جاتا تھا. یہ اتنی یعنی رچ ٹریڈیشن تھی عربوں کے ہاں، اور اس کو وہ اختیار کیے ہوئے. اس کے وجوب کے سب قائل ہیں، یعنی سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے. نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کسی استدلال کا تقاضا اس لیے نہیں کرتی کہ خالص دینی چیز، یعنی معلوم ہے اذان اور اقامت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی دنیوی پہلو آ سکتا ہے. اذان بھی ایک مقرر شدہ الفاظ ہے حضور کی طرف سے، اقامت کے الفاظ بھی مقرر شدہ الفاظ ہیں. ان الفاظ کو بچے کے کان میں دہرایا جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ مندوب ہے، واجب نہیں. یعنی اس چیز کو سبھی نے اسی طرح رکھا ہے، واجب نہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اور اس کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. سر کچھ لوگ جی اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ اقامت کے بارے میں. اقامت جو کہتے ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ اقامت نہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آرام دے دو، فرق نہیں پڑتا. اصل میں ان کلمات کو دہرانا ہے، وہ تو اصل میں فہم کا اختلاف ہو گیا لوگوں کے ساتھ. صحیح کون کہے، یعنی یہ اس کے بارے میں بھی بڑا وہ رکھا جاتا ہے اس کا کہ پیچھا ہے کیا ہے؟ بڑا وہ مولوی وہ جو آ کے ہمارے دین میں تو مولوی ہوتا ہی نہیں، سرے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. مولوی کہاں سے ہوگا؟ ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، جس کا میری ماں بھی کہہ سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل، ماں تو نہیں کہہ سکتی. یعنی یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ نہیں کہہ سکتی؟ یہ کہنا اجازت نہیں ہوتی ماں کو کہنا. کسی والد نے کہنا ہے، بھائی نے کہنا ہے، وہ اس نے کہنا ہے جس نے جو نماز پڑھتا ہو، جو اہتمام کرتا ہو داڑھی کا. ایسی کوئی بات نہیں، دین میں کوئی بات نہیں، جو کہنا چاہے کہ کچھ اس کے بارے میں متعین نہیں کیا گیا کون کہے، کہاں کھڑا ہو کر کہے، آواز کیسی ہو، اسلوب کیسا ہو، نہیں جس کے لیے چاہیے. سر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیفائن کیا اس کو تجدید و اصلاح کی اور اضافے کی، تو جب آپ یہ لسٹ میں بتاتے جائیں اگر ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اب تک جو چیزیں زیر پیش آئی ان میں نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت اپنے وجود ہی سے بتا رہی ہے کہ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اذان اور اقامت جب حضور سے شروع ہوئی ہے تو یہ ہمارے یہاں سنت میں بھی اس کے بارے شامل ہے. مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا. یعنی یہ ساری چیزیں یہ فطری چیزیں جتنی ہیں اپنی اصل میں یہ فطری چیزیں ہیں، بس یہ اس لیے سنت بن گئی ہیں کہ ان کو دین میں لازم کر دیا. یعنی اب یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو پسندیدہ بات ہے، لازم کر دیا، دین کا لازمی جز بنا دیا گیا. میں نے یہ الفاظ کے لیے استعمال کیا، لازمی جز بنا دیا. اور یہ چیز ہے کہ جس نے ان کو سنت کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اگر یہ دین کا لازمی جز نہ بنائی جاتی اور حضور نے صرف اتنی بات کہی ہوتی، خمس من الفطرہ جیسے کہا ہے نا، تو پھر یہ بیان فطرت ہوتا ہے. لیکن ان کو لازمی جز بنا دیا گیا ہے. اور لازمی جز بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انحراف انہی چیزوں میں ہوا. یعنی اس کا باعث یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہے بڑی فطری چیزیں، لیکن انسان نے بلکہ مذاہب نے پورے مذاہب وجود میں آ گئے جن کا شعار بال بڑھانا اور ناخن بڑھانا ہے. یعنی پورے مذاہب وجود میں. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان انحراف کر لے، سکھوں سے تو آپ واقف ہیں، ایسے مذاہب بھی وجود میں آ گئے دنیا میں اور کافی بڑی تعداد کے پیروکار ہیں جن میں ناخن بڑھانا خود ایک مذہبی شعار بن گیا. اسی طرح بال بڑھانے کا معاملہ ہو گیا، تو بال بڑھانے کے معاملے میں تو آپ دیکھیے کتنی یعنی افسوسناک صورتیں سکھوں کے لیے پیدا کرتی ان کے رہنما، اور بھی اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لازم اس لیے کیا گیا.
यानी ये तथहीर और तज़किये की चीज़ें, ये जितनी चीज़ें सब तथहीर बदन की। मेरी बात तरके दुनिया की अलामात भी तो बन गई इस एस्पेक्ट से भी, इस एस्पेक्ट से भी हुआ, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जिनका बढ़ाना असल में तर्क दुनिया बन गई। तो तथहीर बदन की चीज़ें, ये है खालिस दीन, फितरत में भी खालिस दीन है, क्योंकि ये बदन की तथहीर की चीज़ें, बदन को साफ रखने की चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनियावी चीज़ थी, दीनी चीज़ नहीं थी, दीनी चीज़। जिस चीज़ ने इसको सुन्नत बना दिया है वो इनका वजूद वाजिब कर दिया गया है इसको दीन के। फितरत की तायीन में जो चीज़ें मंदूब हुई, जैसे ये जो नौमौलूद के कान में अज़ान है, ये भी तो असल में सॉरी फितरत तो नहीं, ये तो असल में फितरत की चीज़ ही नहीं है, ये तो दीन में हो ही नहीं सकती जब तक पैगंबर इसको नहीं बयान करते। इसमें तो कोई फितरत नहीं। ये पैदाइश के मौके पे बच्ची के बाल मुंडवाना उसी तरह लाजिम नहीं है जिस तरह खतना। ये अगर यहाँ ज़ेर बहस है तो पहले इसको देख लें, फिर उन चीज़ों को देखेंगे कि जो नहीं है। तो ये तथहीर बदन की चीज़ें हैं, यानी आप इन सब पे अगर निगाह डालेंगे तो मालूम होगा कि ये असल में बदन की सफाई जो दीन है, बदन की सफाई और नोश की तथहीर और अखलाकी वजूद की तथहीर, ये असलन दीन है। लेकिन ये फितरत के बयान में शामिल इसलिए नहीं रखी गई, यानी महज फितरत के बयान में, क्योंकि इसको दीनी चीज़ बना के इस्तिलाही दीन में बाकायदा शामिल कर दिया गया और लाजिम कर दिया गया है। हैज़ और निफास में ज़नो शौ के ताल्लुक से इज्तनाब, अब ये भी एक फितरी चीज़ है, लेकिन इस फितरी चीज़ में भी तमद्दुन पूरे के पूरे इनहराफ पर मबनी हुए, तो इस वजह से इसको एक दीनी हुक्म के तौर पर लाजिम किया गया। यानी अल्लाह ताला ने बाकायदा इस मामले में कानून साजी कर दी कि ये नहीं हो सकता। हैज़ और निफास के बाद गुस्ल, तो गुस्ल जनाबत, अब जाहिर है कि ये भी तथहीर की चीज़ें हैं, यानी गुस्ल करना, लेकिन इनका वजूब, वैसे तो इंसान फितरी तौर पर चाहता है कि गुस्ल कर ले, लेकिन ये लाजिम कर दिया गया, दीनी चीज़ बना दिया गया, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये चीज़ है जिसने इसको सुनन की फहरिस्त में शामिल कर दी है। मैयत का गुस्ल, आप अगर गौर करें तो ये भी वही तथहीर की चीज़ है। हम अपने एक भाई को सुपुर्द खाक कर रहे हैं तो तब भी पाक साफ करके अपने परवरदिगार के हुजूर में भेजते हैं, तो ये भी एक फितरी चीज़ थी, लेकिन इसको भी शियार बना दिया गया, दीन का हिस्सा बना दिया गया, लाजिम कर दिया गया मुसलमानों के लिए। तजीज़ व तकफीन फितरी चीज़ है ये भी, यानी आप अपने भाई को भेज रहे हैं तो कुछ अच्छे तरीके से लिबास पहना के भेजिए। जब आपने गुस्ल दिया है, वो लिबास कोई भी हो सकता था, तो उसके बारे में भी ये बात लाजिम कर दी गई कि मुसलमान इसका एहतमाम करें, और ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में शामिल हो गया। ये तथहीर की चीज़ नहीं, आप देखें, यानी ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस तरीके का मामला दाएं हाथ से खाने पीने का था, ये एक मुस्बत चीज़ है, तथहीर की नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हया की जो इंसान के अंदर एक फितरत है जो लिबास पहनाती है उसको, तो वही कंटिन्यू कर गई है मस्जिद के मामले में, ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तथहीर की चीज़ नहीं, यानी एक मुस्बत अखलाकी कदर, यानी हया जो है उसको वो आखिर तक कायम रखा गया। तजीज़ व तकफीन में जो कफन का खास जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, या उस पर नहीं, वो कोई चीज़ नहीं, वो बकर ने वादा कर दिया था, उन्होंने अपने बारे में ये कहा था कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उन्हें मुझे दफन कर देना, नए कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत जिंदा पड़ेगी। मालूम हो गया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता था वो नहीं उतारा गया। तदफीन, यानी मुर्दा है तो अब उसको ठिकाने लगाना है ना, तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसके लिए तदफीन का तरीका मुकर्रर कर दिया। ये भी अगर आप गौर करें तो ये भी पाकीज़गी और एहतराम और इज्जत, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, आला अक़दार भी शामिल है अखलाकी, और पाकीज़गी भी उसमें शामिल है। ज़ाहिर है कि नाश अगर आप वैसे रख छोड़ेंगे तो ताफुन भी फैलेगा, वो भी फैलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, और ख़ुद उससे इंसान भी कराहत महसूस करेगा, इंसानी जज्बात भी मजबूर होंगे उसमें। यानी इसमें अखलाकी तथहीर के पहलू में भी हैं और अखलाकी बारीदगी के पहलू, दोनों पहलू मौजूद हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, यानी इंसान के अंदर ये दायिया तो हमेशा से मौजूद है। तमाम दुनिया का तमद्दुन ये बताता है कि वो कोई ना कोई त्यौहार चाहता है, ये है उसके अंदर ये बात रखी गई। लेकिन ज़ाहिर है कि त्यौहार चाहना ये अपनी असल में भी दीन नहीं, ये वैसी चीज़ है जैसे दाएं हाथ से खाना पीना है, क्योंकि इसको हम फितरी तौर पर नहीं कह सकते कि दीन की चीज़ बन जाती है। इसको उठाया है वहाँ से और उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हुजूर के जारी करता है। ये ईद का कॉन्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करता नहीं है, वो तो यहूदियों के यहाँ भी है, वो दीन इब्राहिमी में भी मौजूद था। लेकिन ये कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, दो ईदें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جاری کی ہیں، یعنی یہ اضافہ ہے آپ کا، اس میں اضافہ کہیے یا پہلے سے موجود عیدین کی روایت میں ایک ترمیم کر کے اس کو جاری کر دیں۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، یعنی جانور کو ذبح کیا جائے گا ایسے طریقے سے جس میں اس کا سارا خون نکل جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ زال سے ہوتا ہے، اور وہ تطہیر والا جو تزکیہ ہے وہ زے سے ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کا تزکیہ کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کے کیا جائے گا۔ اب اس میں جہاں تک جانوروں کے تزکیے کا تعلق ہے وہ تو تطہیر کی چیز ہے اور فطری طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کو کیا کیا گیا؟ لازم کر دیا گیا، وہاں وجوب ہو گیا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر کرنا ہے تو یہ بالکل ویسی چیز ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، اس لیے کہ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا تھا اگر انبیاء علیہ السلام اس کی تعین نہ کرتے۔ نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات، یعنی ویسے تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ بھائی میاں بیوی ہیں ان کو ہونا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بڑی تعین و تحریر کی گئی، طلاق کے باقاعدہ طریقے مقرر کیے گئے، نکاح کی باقاعدہ رسوم مقرر کی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ اگرچہ ایک فطری چیز ہے بنیادی طور پر کہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دو میاں بیوی جو ہے وہ اعلان کریں اس بات کا کہ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی بنیں گے، اور جب ان کو الگ ہونا ہے تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی الگ ہونے کی گنجائش بھی بڑی فطری چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے تعین کی گئی، تحدید کی گئی، قاعدے بنائے گئے، رسوم مقرر کی گئی، طلاق کیسے دینی ہے، کیا اس کے حدود ہیں، تو اس چیز نے اس کو دین کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، سر جتنی ڈیٹیل سے قرآن نے اس پر ڈسکس کیا، آپ ابھی بھی اس کو سنت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں اور انحرافات تھے۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب غلط فہمیاں اور انحرافات بہت زیادہ ہوں تو پھر وہ پوری بات صحیح کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو قرآن ہی اس سے محفوظ کیوں نہ سمجھا جائے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں تو بالکل ہی طلاق دینے کا وہی طریقہ ہے، صرف انحرافات ہی انحرافات، یعنی ان کے ہاں ایک بالکل متعین ٹریڈیشن موجود تھی، کوئی فرق نہیں تھا، 3 طلاقیں اسی طریقے سے، تیسری طلاق کے بعد اس طریقے سے جیسے ہمارے ہیں، یہ سب ان کے یہاں پہلے سے۔ اور قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا نا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک مقرر ٹریڈیشن کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی توضیح کر رہا ہے، توضیح کا اسلوب ہے، ورنہ تو یہ الفاظ اس طرح آنے نہیں چاہیے جس طریقے سے قرآن نے استعمال کیا۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، یعنی یہ بات کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے، اس کو تو آپ ایک فطری داعیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی تو تعین کر دی گئی نا، اتنا آپ نے لازماً دینا ہے، سوسائٹی کی ضروریات کے لیے آپ کو 2.5% دینا ہے یا 5% دینا ہے یا 10% دینا ہے، فلاں چیز میں دینا ہے، فلاں میں نہیں دینا۔ تو یہ چیز ہے جس نے انفاق کے دائیے کو، جو تھا ایک بڑا فطری دائیہ، اس کو دین میں شامل کر دیا، اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا پرانا دین ہے، ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے ہاں بھی یہی تھا، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی پورا تصور موجود تھا۔ یعنی قرآن مجید نے تو ایک مقام پر یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ تمہارے مال میں ایک معلوم حق ہے، تم جانتے ہو کہ وہ مقرر ہے، وہ ادا کرو، یعنی عرب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ بیان کیا اس کو۔ نماز اور اس کے متعلقات، روزہ اور صدقہ فطر، اعتکاف، قربانی، حج و عمرہ اور ان کے متعلقات، یہ سب عبادات ہیں۔ ان میں اتنی بات تو بڑی فطری چیز ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا اور اس کا تعلق بندگی کا ہے، اور یہ بندگی اپنا اظہار چاہتی ہے، لیکن اظہار کی جب آپ فارم متعین کریں گے اور پھر اس کو لازم کریں گے یا مندوب ٹھہرائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو انسانی فطرت آپ سے آپ نہیں کرتی۔ تو اس لیے تمام عبادات جتنی ہیں وہ چونکہ جذبہ عبودیت کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا علامتی اظہار ہوتی ہے، جتنی عبادات ہیں۔ تو یہ علامتی اظہار چونکہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک خاص حیثیت اس کو دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس میں رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی قرآن سے ابتدا ہوئی ہے۔ نماز بھی لوگ قرآن سے پہلے پڑھتے تھے، نماز ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قرآن بلکہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب وہاں پہ آباد کیا گیا تو جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا وہ نماز کا اہتمام کرنے کا، پوری تاریخ اس نے بیان کر دی۔ روزے کی آیات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں کہ روزہ تم پر اسی طرح لازم کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر لازم کیا گیا۔ تو وجوب بھی پہلے موجود تھا، اور روزہ بطور ایک دینی عبادت کے تو خیر ساری امتوں میں موجود ہے، اور بنی اسماعیل کا بھی موجود تھا۔ اعتکاف قرآن مجید میں جس طرح اس کا ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے حرم میں اعتکاف کی روایت تو بڑی قدیم روایت ہے، یعنی اس میں خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر اس کی تاریخ بھی بتائی ہے کہ سیدنا ابراہیمی کے زمانے سے یہ خاص کی گئی مسجد، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک قدیم ٹریڈیشن یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قربانی کے معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں،
یعنی قرآن نے مجھے تاریخ بتائی ہے اس کی پوری پوری کی، تو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. پھر سیدنا ابراہیم کے زمانے میں اس نے ایک اور صورت اختیار کی، اور پھر قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب وہ قربانی کی ہے حضرت اسماعیل کی، تو اس موقع پر فدانا ہو بذبح عظیم، اس کو ایک عظیم روایت اور شعار کی شکل دی گئی جو اب عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہم کرتے ہیں. حج عمرہ اور ان کے متعلقات کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی یہ تو کوئی بحث کا تقاضا نہیں کرتے. بنی اسماعیل کے ہیں اس کی روایت موجود تھی، پورے عرب کے اندر ایک بڑی شاندار ٹریڈیشن کے طور پر یہ چیز موجود رہی ہے. مناسک بھی کم و بیش وہی تھے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ چند چیزیں تھیں جن میں غلطی ہو رہی تھی، ان کی قرآن نے اصلاح کر دی. تو یہ وہ دین ہے جو اجماع سے منتقل ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بالکل مسلمہ دین ہے، اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو اپلائی کر کے دیکھ لیجیے، یہ سب اس پر پورا ہو جاتا ہے. جی سر، یہ جو قربانی ہے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر ایک تو حج میں جا کے دیتے ہیں، ایک ہی جو لوگ حج میں نہیں جاتے وہ بھی دیتے ہیں، کیا عرب میں بھی پہلے اسی طرح تھی؟ نہیں، عرب میں قربانی کی روایت تو موجود تھی، عید تو جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، تو اس کے اوپر آپ نے قربانی، یعنی ان کے ہاں تو چونکہ حج کا ہی موقع ہوتا تھا تو اس موقع کے اوپر قربانیاں کرتے تھے، عام طور پر کرتے تھے. جب عید الاضحیٰ کو ایک عید کے طور پر جاری کیا گیا تو قربانی بھی اس کے ساتھ جاری کی گئی، لیکن قربانی بطور ایک عبادت موجود تھی. اس کی تعین خاص دن کی حضور نے کر کے اس کو شامل کیا. اعتکاف جو ہے سب اسی طرح ہے جس طرح نماز ہے، ایک عبادت ہے بس. یعنی آپ الگ ہو کے اللہ کی یاد میں ذکر فکر میں بیٹھ گئے. نماز تو بالکل لازم ہے نہیں پڑھنی. نہیں، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کا مطلب لازم ہونا نہیں ہے. میں نے بتایا جیسے نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، اس پر بالکل اجماع ہے کہ یہ مندوب ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کے معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لازم نہیں ہے. یہ یعنی جس طرح اعتکاف کی روایت منتقل ہوئی ہے ویسے ہی اس کے بارے میں علم بھی منتقل ہوا ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ قربانی کا بھی. قربانی جی سنت تو دین کا ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے نا، دوسرا کمپوننٹ ہے، تو یہ تو ساری کی ساری پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ضروری سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ضروری کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہے واجب ہونا، فرض ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز دینی چیز ہے. یعنی دین میں آپ یہ کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ ہر چیز لازم ہونی چاہیے؟ دین ہونا چاہیے. اس میں بھی فردر کیٹیگرائزیشن ہوگی کہ یہ چیزیں فرض ہیں اور یہ چیزیں میں نے بتا دی، ہر چیز بتا دی. یعنی کیٹیگرائزیشن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجماع میں منتقل ہو گئی. جس طرح اعتکاف کا کوشچن جیسے فرض تو نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے واقعی میں. یہ قربانی تو اجماع میں ایسے منتقل نہیں ہوئی کہ یہ اس میں اختلاف ہو گیا نا، اور اختلاف جو ہوا ہے وہ اصل میں فہم کا اختلاف ہے. یعنی احناف نے ایک خاص چیز سے استدلال کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایسا اختلاف ہے جس طرح کسی بھی چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو وجوب اور ندب میں اختلاف ہوگا. یعنی ایک چیز بطور ایک دین کے منتقل ہو گئی، اس میں یہ اختلاف ہو جائے گا بعض موقعوں پہ، اور وہ قرآن کے احکام میں بھی ہو جائے گا. اس میں یہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ امرہم شورا بینہم جو ہے ایک سجیشن ہے، اور ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ لازم. اسے دلائل دیے جا سکتے ہیں. یہ ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس تفصیل کے بعد کہ جو چیز وجوب کے درجے میں ہے وہ لازماً فطرت میں نہیں ہوتی. یعنی جو مندوب چیز ہے وہ، یعنی مثال کے طور پر جیسے نومولود کان میں اذان ہے، وہ فطری نہیں ہوگی. یعنی جو چیزیں وجوب کے درجے میں ہیں وہ فطرت ہی سے اٹھ کے نہیں ہیں، اور وجوب کا درجہ ہونے کا یہ ضروری نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ اعتکاف ہے، یہ سب چیزیں یہ اصل میں فطری دین نہیں ہے. یعنی فطری دین کے علاوہ ہی جو اس کے باوجود فطری دین کے اندر نہیں ہے. نماز بھی نہیں ہے، اعتکاف بھی نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے اور اعتکاف مندوب ہے. اس لیے کیٹیگرائز بہت سی فطری چیزیں ہیں جو لازم ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دین ہی جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ابتیت کیا ہے، یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی جو حقیقتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ انسانی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں. دین کی بنیادی حقیقتیں وہ دین فطرت کا لفظ کو ہم عام بولتے ہیں. دین فطرت کا لفظ ہم اسمانی میں بولتے ہیں. یہ تو خیر آپ لوگوں کو بولنے دیجیے جیسے ہی بولتے ہیں. یعنی میں جب یہ بولتا ہوں لفظ، میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فطرت کے اندر جو تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، جو تطہیر خور و نوش کی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو اخلاقی وجود کی تطہیر کی چیزیں، انہی کے لیے یہ لفظ بولنا چاہیے. باقی لوگ تو اصل میں ہر چیز ہی لوز ٹرم میں بول رہے ہیں نا، ان کا تو جو جی چاہتا ہے بول دیتے ہیں. نہیں، آپ بھی بولتے ہیں اس چیز کے بارے میں دین فطرت کا لفظ میں انہیں چیزوں کے بارے میں بول رہا ہوں. پہلے اس سے بولتے ہیں کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں؟ آپ متعین طور پر بتائیں کس چیز کے بارے میں. جب غلام صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام کے سارے احکام فطرت میں پہلے سے موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اس دین کی ساری اساسات.
اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ فہرست جو ہے یہ آپ نے دیکھ لی، یہ اسی اصول جو آپ نے سمجھے ہیں ان کے اوپر ہی مرتب کر دی گئی ہے۔ اچھا، چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس امت میں یہ کہے کہ اس میں فلاں چیز شامل نہیں ہونی چاہیے، اس پر تو اتفاق ہے۔ اب یہ کہ کچھ چیزیں لوگ شامل کرنا چاہتے ہیں، ان پر ہم اب بحث شروع کریں گے۔ پہلے جو ہو چکی ہیں ان پر کوئی سوال کرنا تو کر لیجیے تاکہ اس بحث کی ابتدا کی جا سکے، کیونکہ اسی میں آپ نے بحث کرنی ہے۔ اب سب سے پہلے جی جانوروں کا تذکیہ کرنے سے پہلے ان کا اللہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم جان لے رہے ہیں جانوروں کی، تو کیا یہ صرف ان جانوروں کی ضروری ہے جن کو ہم کھاتے ہیں، یا جس طرح کوئی جانور جیسے کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ہم مارتے ہیں؟ جو کھانے کے لیے جانور وہ اس میں بھی تو ہم جان لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جان نہیں لے رہے ہوتے، وہ ایذا کو ختم کر رہے ہوتے، موذی ہوتا ہے، وہ تو اصل میں یہاں جان لے رہے ہوتے، وہ جان بچا رہے ہوتے، جان بچا رہے ہوتے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، یا ان کی لے لو یا اپنی دے دو۔ جو زکوٰۃ سے متعلقات یا صدقہ سے متعلقات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو یہ متعین ہی فارم میں دی جائیں گی، یا اس میں جو چیز دین نے متعین کر دی وہ متعین ہو، جیسے زکوٰۃ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ، نماز میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی اتنی رکعتیں ہیں، تو وہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ زور 5 مانگیں۔ دوسرے جو مطلب صدقہ فطر ہو گیا، صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی متعین کر دیا گیا، لیکن ذرا لوز طریقے سے متعین کیا گیا، مثلا ایک مسکین کا کھانا بتا دیا گیا، اب اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ سانپ حلال ہے، علماء کہتے ہیں کوا حلال ہے، لیس کہتے ہیں کہ بلی حلال ہے، تو اس کے مسئلے میں کیا کریں؟ ان پہ بھی اللہ کا نام لیں؟ جب ظاہر ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو حلال مانے گا تو کھانے سے پہلے ذبح کرے گا تو ساری شرائط پوری کرے گا۔ یہ صحیح ہے، یہ حلال کھوڑا یہ بحث تو الگ بحث ہے، حلال ہے یا نہیں حلال، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو چونکہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور اس میں ظاہر ایک سادہ اصول بتا دیا ہے کہ پرندوں اور جانوروں میں درندہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو درندے کا فیصلہ تو ہم کر لیتے ہیں، جو اس کے درمیان میں کچھ گرے چیزیں آ جاتی ہیں جیسے گدھا ہے یا جیسے گھوڑا ہے، تو ان میں ظاہر تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو متعلقات ہیں جتنے، ان پہ آپ لکھیں گے فیوچر میں؟ امید تو یہی ہے، یعنی کتاب میں جو چیزیں عبادات کی ہیں وہ جب وہاں آئیں گی تو تشریح ہوگی ان کی، جو معاشرت کے قانون کی ہیں وہاں آئیں گی، اور رسوم و آداب پر تو میں چیپٹر لکھ چکا ہوں، اس لیے 19 چیزیں تو اس میں سے اس میں زیر بحث آ ہوں گے، 17 ہے یا 19 ہے نکالا۔ جیسے میرے خیال میں یہ کیٹیگرائزیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ تو ظاہر اس جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ امت کے اجماع کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں کامن بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ میرا خیال ہے یہ حصہ ہونا چاہیے اس لیکچر کا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون سی چیزیں اس میں واجب کے درجے میں ہیں، اور اسپیسیفائی کر کے میں بیان کر دی، یعنی میں نے بتا دیا ہے ان چیزوں کو جو واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ لازم ہے، جہاں جہاں موجود نہیں ہے 6 گانے کی جیسے ہے یہ واجب ہے، اس پر سب کا اجماع ہے، یہ میں نے بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو واجب نہیں ہے، وہ چونکہ چند ہیں تو اس وجہ سے وہ بتا دیا، باقی سب واجب، اور ان میں سے جو اختلاف بڑا ہوا ہے وجوب میں وہ صرف قربانی ہوتا ہے، وہ بھی احناف کا اختلاف ہے، باقی لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو ہم اب آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو آپ کا اصرار ہے اس فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ مسجد میں نماز پڑھنا جا کر یہ واجب کے درجے میں ہے یا مندوب ہے؟ اگر مسجد میں اذان رسول اللہ نے دلوائی ہے تو ایمان کے منافی آپ نہ جائیں، حکمران نے دلوائی ہے تو آپ مجرم ہوں گے اگر نہ جائیں، اگر میں نے دلوائی ہے تو مستحب۔ آج اس کا مطلب ہے مستحب ہے، میرے اس جواب میں کسر ہے، لفظ نہیں بولا تو یہ جناب سنن ہے، یعنی بس یہی سنن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سنن بالکل متعین ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے قرآن ہمارے پاس یہ ما بین الدفتین موجود ہے، ایسے ہی یہ فہرست سنن جو ہے یہ بھی بالکل منتقل ہوئی ہے، اور اطمینان رکھیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی بلکہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ اس میں مثلا نماز ہے یا زکوٰۃ ہے،
ان کی آگے جو تفصیلات ہیں ان میں جن چیزوں کو لازم کیا گیا ان میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ان میں تمام امت بالکل متفق علیہ ہے. جن چیزوں کو اختیاری معاملات پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی وہ مندوب اور اس کی بحث بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. سارے اختلافات نہیں ہیں، وہ چھوڑی ہی لوگوں کے اپنے ذوق پر، ان کے رجحان پر، ان کے فیصلے پر چھوڑ دی گئی. تو یہ چیز جو ہے یہ عبادات پر جب ہم تفصیلی بحث کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قرآن امت کے اندر بالکل متفق علیہ ہے، بالکل اسی طرح سے سنت بھی متفق علیہ ہے. اور متفق علیہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لایانی اختلافات بات لوگ کر دیتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہو گئے، یعنی اس درجے میں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اخبار احاد سے قرآن کی آیات نقل ہو گئی ہیں. تو اختلاف اصل میں انسان کا ایسا مسئلہ ہے وہ باز نہیں آتا کرنے سے، کہیں نہ کہیں کوئی کام کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ بالاجماع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی عمومی اتفاق اس کے اوپر موجود ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اس بات کے واضح ہونے کے بعد اب ذرا ان چیزوں کو لے لیجئے جن کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے. سب سے پہلے داڑھی کو لے لیجیے، اس لیے کہ وہ بہرحال آپ سب سے بڑی محبوب چیز ہے تو اس کو لے لیجیے. اور اب دیکھیے کہ ان اصولوں کو اس پر اپلائی کیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ داڑھی کو ہم کہتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے. تو یہ فطری چیز کا مطلب ہے یعنی کیا دین فطرت کی چیز ہے؟ پہلا جو سوال ہے وہ یہ. اب آپ لوگ بھی کافی عالم ہو گئے، بتائیے کیا چیز مرتزم کے اس میں کرتی ہے نا، ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. پھر ذرا تھوڑی دیر کے پیچھے چلے جائیے. میں نے عرض کیا تھا کہ فطری چیزوں میں سے وہ چیز دین ہے جو یا تطہیر بدن کا ذریعہ بن رہی ہے، یا تطہیر خور و نوش کا ذریعہ بن رہی ہے، یا اخلاق کی تطہیر کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق میں کیا آلودگی ہے جس کو داڑھی رکھ کے دور کیا جاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہ اخلاقی تطہیر کا معاملہ ہوا نا. جب آپ کہتے ہیں مونچھیں جو ہے وہ کاٹ کے رکھنی چاہیے تو یہ بدن کی تطہیر کا ذریعہ بنا اور اخلاقی تطہیر کا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی بدن میں کی تطہیر، آپ نے کھانا پینا ہے تو ظاہر ہے کہ مونچھیں اگر منہ میں لٹک رہی ہوں گی تو وہ بھی ساتھ کھائیں پیئیں گی. اور یہ ہے کہ وہ ان کو جب آپ بڑا کرتے ہیں تو آدمی کی متکبرانہ سی شخصیت بنتی ہے. تو اخلاقی پہلو ہے وہ بھی ہے. داڑھی میں کیا ہے یہ؟ اس میں اب آپ لوگ سوالوں میں جواب دیں گے، مجھے صرف سوالات کرنے ہیں. ان تینوں میں تو نہیں ہے. جو لوگ اس کے بہت حامی ہیں وہ ذرا گفتگو کریں. جیسا میں نے اخلاقی جو حوالے سے بات کی ہے ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں جی. وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ جب ایک آدمی آج کے معاشرے میں بھی جب داڑھی رکھتا ہے تو اس کو زیادہ تنوع محسوس ہوتا ہے دین کے پہلو سے. اور یہ اگر میری بات ہی پھر بنیاد میں واضح نہیں ہو سکی، یعنی میں اپنی بات واضح کرنے میں بہت قاصر رہ گیا ہوں. ایک چیز اگر مثال کے طور پر یہاں رائج کر دی جائے تو کچھ دیر کے بعد بھی تنوع کا ذریعہ بن جائے. فطری دین کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کسی معاشرے کے آپ محتاج نہیں ہیں، انسان ان کو انسانی بنیاد پر کمیونیکیٹ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر تو مثلا لوگ ٹوپی پہننا شروع کر دیں تو وہ ٹوپی دیکھیے ایک مارکا بن گئی لوگوں کے. یہ گاڑی کے معاملے میں تم دیکھتے ہیں سوسائٹی ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم دنیا کے ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی صالحین آئے ہیں یا انبیاء آئے ہیں انہوں نے داڑھی کا. یہ آپ اب آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ہم آگے بڑھے نہیں. انبیاء اور صالحین نے کیا کیا اس کے بارے میں یہ اگلا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ فطری چیز ہے. دین فطرت کی چیز نہیں، مرد کی فطرت ہے. مرد کی فطرت بس. یعنی انسان نے ہمیشہ اس میں مردانہ وجاہت کا اظہار سمجھا ہے اور رکھتے رہے لوگ. پھر کچھ زمانہ ایسا ہے کہ سمجھنا بند کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فطرت کی جو چیزیں میں نے کہا نا منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی رکھ کے زیادہ بھیانک لگتے ہیں کافی مطلب. تو اس میں یہ وجاہت کا کیا خیال ہے؟ میں اس وقت کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ داڑھی کو لوگ مردانہ فطرت سمجھتے رہے. اب آپ کی رائے اس میں تبدیل ہو جائے یا نہ ہو ایک بات کی بات ہے. میں نے سوال صرف یہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ نہیں. اگر ہے تو بتائیں، یعنی اس پر بحث کرنی چاہیے. اگر یہ دین فطرت کی چیز نہیں ہے تو اب اگلی بات کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پیغمبروں نے اس کو دائیں ہاتھ ایک کھانے کی طرح اٹھایا ہے اور اٹھا کر دین بنا دیا. سر یہ کہا جائے کہ یہ دین فطرت کا بیان پیغمبر نے کر دیا، جیسے کہ وہ پہلے دین تو بتائے نا، اس چیز کو پہلے دین ہونا چاہیے تب بیان ہوگا.
یہ جیسے دین میں یہ ہے کہ مرد و عورت کا فرق جو ہے وہ نمایاں واضح ہونا چاہیے. یہ ایک اخلاقی اصول ہو گیا کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے، عورت کو عورت رہنا چاہیے. اب اس کی اپلیکیشن جب آپ کریں گے تو کیا داڑھی رکھنے ہی سے مرد مرد لگتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا. یہ تو پھر اپلیکیشن کا مسئلہ ہو گیا نا. سر یہ اخلاقی اصول ہے کیا یہ کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے اور یہ تو لگتا تو یہی فطرت کا تقاضا ہے، یہ دین فطرت کا تقاضا ہے. نہیں، یہ بات کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت پن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف ہوگا. یہ تو ہوگا لیکن یہ دین فطرت تو نہیں بن جائے گا. وہ دین فطرت تو وہی چیزیں بنیں گی. میں نے عرض کر دیا پہلے وہی چیزیں بنیں گی. میں نے عرض کیا کہ یہ تو اصل میں ایک اخلاقی اصول کی اپلیکیشن ہے. ایک اخلاقی اصول جو پہلے قائم ہوگا پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے بارے میں. تو یہ اس کی اپلیکیشن ہے. اسی لیے میں تو اس کو تبیین کے دائرے میں رکھوں گا جب یہ بیان ہوگا اس بات کو. لیکن پہلے ہم قدم بقدم چلتے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت کی چیز ہے تو پھر ہم بحث میں واپس جائیں گے اور واپس جا کے بحث کریں گے کہ دین فطرت کیا ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے یہ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو بطور ایک دینی شعار کے یا ایک دینی چیز کے جاری کیا. تاریخ کا پوری دینی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں. یعنی اگر کوئی صاحب اس پہ اصرار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا کام ہے، بارے ثبوت ان پر ہے کہ وہ اس پر گفتگو کریں. ایسا بالکل نہیں ہے. اصل میں کچھ روایات ہیں جن کا مدعا سمجھنے میں غلطی لگنے سے یہ مسئلہ بن گیا ہے. یعنی کچھ روایات ہیں اور وہ کچھ بھی کیا ہے، صرف ایک روایت ہے بنیادی طور پر ایک ہی. اس کو 2 یا 3 لوگوں نے بیان کر دیا. بیان کرنے والے بھی 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں. اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو اگر پوری طرح اس کے سیاق سباق میں رکھ کے سمجھا جائے تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایک بدعت کے طور پر بھی اور ایک متکبرانہ حیت کے طور پر بھی جاری ہو چکی تھی کہ لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور چھوٹی داڑھی رکھتے تھے. یعنی اس سے ایک صورت بنتی ہے نا. تو یہ صورت جو تھی 2 اس میں چیزیں شامل ہو چکی تھی. یہ ویسے ہی اچھی صورت نہیں ہے. یعنی یہ آدمی کی متکبرانہ حیت کی علامت ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہود کے ہاں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے یہ چیز ایک دینی حیت بھی عرب میں اختیار کر چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مسئلے آئے تو آپ نے یہ کہا کہ داڑھی اور مونچھ رکھنے کا جو مہذب طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے یا جو اخلاقی لحاظ سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بڑھانا ہے تو داڑھی بڑھائیے اور پست کرنا ہے تو مونچھ چھوٹی. یعنی یہ بات ہے جو زیر بحث آئی. تمام آپ روایات کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بیان ہوئی. یعنی وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو داڑھی اور مونچھ کیسی رکھنی چاہیے. جی اخلاقی اصول ہے نا. داڑھی اور مونچھ اگر آپ اوباشوں کی سی رکھتے ہیں تو بتایا جائے گا نا. اخلاقی اصول جتنے ہیں وہ فطرت ہے. مثلا متکبر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل میں دین فطرت. آدمی کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. اب متکبر ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں. کسی آدمی کا لباس متکبرانہ ہوگا، کسی کی گفتگو متکبرانہ ہوگی، کسی کا اسلوب بیان متکبرانہ ہوگا، کسی کی حیت متکبرانہ ہوگی. اس اخلاقی اصول کو پیغمبر بھی اپلائی کرے گا، جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی وہ بتا دے گا. تو جس اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ آدمی کی حیت متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے اور جو چیز دین نہیں ہے اسے دین نہیں بنانا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے وہاں پر رائج بدعتوں پر اور متکبرانہ حیت پر اپلائی کر کے لوگوں کو روک دیا. تو جو چیز دین میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مونچھ اور داڑھی کیسی رکھنی چاہیے. جیسے یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کو بال جو ہے وہ کیسے سنوار کر رکھنے چاہیے، یہ بیان ہوا ہے دین میں. یہ دین کا موضوع ہے. اس لیے روایت ایک آتی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مجھے بس رکھوں اور داڑھی تو گفتگو کریں گے. اب وقت ہو گیا اس لیے اب آپ حضرات نے میں یہ بتا دیا آپ کو کہ اگلے جمعے کو اور جو لوگ جمعرات کی نشست میں بھی آتے ہیں ان کو بتا دیا تھا جمعرات کل میں نے، لیکن جو لوگ اس میں نہیں آئے تھے کل وہ بھی یہ جان لیں کہ جمعرات اور جمعے کی اگلے ہفتے کی نشستیں نہیں چھٹی رہے گی اس میں. اس کے بعد انشاءاللہ اور ابھی داڑھی کی بحث جاری ہے.